آج کی کہانی ایک ایسے کیس کے بارے میں ہے جہاں انصاف کی تلاش ایک انتہائی المناک موڑ لیتی ہے اور سچائی خاندان کے اندر چھپے ایک ایسے خوفناک راز سے سامنے آتی ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کہانی کی شروعات ہی انتہائی دل دہلا دینے والی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک 17 سالہ لڑکی جو انصاف کے لیے لڑ رہی ہے اتنی مایوس ہو جاتی ہے کہ وہ عدالت کے باہر خود کو آگ لگانے جیسا انتہائی قدم اٹھا لیتی ہے۔ اس ایک واقعے نے نہ صرف پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ ہمارے نظام انصاف پر بھی بہت سے سوالات کھڑے کر دیے۔ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جو ہمیں اس پوری کہانی کی تہہ تک لے جائے گا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ انصاف کی تلاش اس المناک انجام تک پہنچی؟ اس کے پیچھے کی حقیقت کئی جھوٹ کے پردوں میں چھپی ہوئی تھیں۔ تو چلیے اس کہانی کو بالکل شروع سے سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ پہلی بار دنیا کے سامنے کس طرح پیش کیا گیا۔ تو بات شروع ہوئی مئی 2022 میں۔ لڑکی کے والد نے ایک FIR کٹوائی جس میں ایک پولیس کانسٹیبل محمد رفیق پر زیادتی کا الزام لگایا گیا۔ کچھ مہینوں بعد پتہ چلا کہ لڑکی حاملہ ہے، اور پھر سال کے آخر تک ملزم کانسٹیبل کو نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ نوکری سے بھی نکال دیا گیا۔ پہلی نظر میں یہ ایک سیدھا سادہ کیس لگتا تھا، ہے نا؟ لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ تھی۔ FIR میں درج لڑکی کے یہ الفاظ اس خوف اور دباؤ کو ظاہر کرتے ہیں جس سے وہ گزر رہی تھیں۔ اس کے بیان سے صاف لگ رہا تھا کہ اسے اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان کا خطرہ دکھا کر خاموش کروایا گیا تھا۔ اور پھر کہانی میں ایک ایسا ٹوسٹ آیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ ایک خاموش گواہ یعنی سائنس میدان میں آئی اور اس نے آتے ہی پورے کیس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ دیکھیں، جب بچہ پیدا ہوا تو قانون کے مطابق والد کی پہچان کے لیے DNA ٹیسٹ کا حکم دیا گیا۔ یہ ایک معمولی کی کارروائی تھی، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی ٹیسٹ اس کیس کا رخ 180 ڈگری پر موڑ دے گا۔ اور جو رزلٹ آیا وہ ناقابل یقین تھا۔ ایک طرف لڑکی کا واضح الزام تھا کہ بچے کا باپ پولیس کانسٹیبل محمد رفیق ہے، دوسری طرف فورینزک رپورٹ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ بچے کا DNA محمد رفیق سے میچ ہی نہیں ہوتا۔ اب یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا، کیا لڑکی جھوٹ بول رہی تھی یا سائنس غلط تھی؟ تو اب سمجھ آیا کہ اس لڑکی نے وہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا۔ جب عدالت نے اسی DNA رپورٹ کی بنیاد پر ملزم کو ضمانت پر رہا کر دیا تو اس لڑکی کو لگا کہ اس کے لیے انصاف کے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ اسی مایوسی نے اسے اپنی جان لینے کی کوشش پر مجبور کیا۔ لڑکی کے اس قدم اور میڈیا پر اٹھنے والے طوفان کے بعد ظاہر ہے حکام پر بہت زیادہ دباؤ آ گیا۔ اب بات صرف ایک کیس کی نہیں رہی تھی بلکہ پورے سسٹم کی ساکھ داؤ پر لگ گئی تھی، لہٰذا کیس کی دوبارہ تفتیش کا حکم دیا گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے خود نوٹس لیا، ایک نئی انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی۔ مقصد صاف تھا، ایک تو یہ تاثر ختم کرنا کہ پولیس اپنے بندے کو بچا رہی ہے، اور دوسرا اصل مجرم تک پہنچنا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اب تفتیش کاروں کے سامنے دو بہت بڑے سوال تھے۔ پہلا، اگر کانسٹیبل مجرم نہیں تو پھر اصل مجرم کون ہے؟ اور دوسرا، جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم تھا، کہ وہ لڑکی ایک بے گناہ شخص پر اتنا سنگین الزام آخر لگا کیوں رہی تھی؟ اور یہیں سے اس کیس کا سب سے ہولناک اور چونکا دینے والا باب شروع ہوتا ہے، ایک ایسا سچ جو سب کے تصور سے باہر تھا۔ تفتیش کا دائرہ بڑھایا گیا اور 5 نئے لوگوں کے DNA سیمپل لیے گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو لڑکی کے بہت قریب تھے، اتنے قریب کہ ان میں گھر کے لوگ بھی شامل تھے۔ اور جب ان نئے DNA ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو اس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ اصل مجرم کوئی باہر والا نہیں تھا، وہ متاثرہ کا سگا چچا نکلا، وہ رشتہ جس پر حفاظت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ کوئی اتفاقی جرم نہیں تھا، یہ ایک پوری سوچی سمجھی سازش تھی۔ ہوا یہ کہ چچا کو اپنی بھتیجی اور کانسٹیبل کے تعلق کا پتہ چل گیا۔ اس نے اسی بات پر لڑکی کو بلیک میل کرنا شروع کیا اور اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ اور پھر جب وہ حاملہ ہو گئی تو اس نے اتنی صفائی سے پورا کھیل رچایا کہ خاندان کو کانسٹیبل کے خلاف بھڑکا دیا تاکہ کوئی اس پر شک بھی نہ کر سکے۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ لڑکی خود بھی اس دھوکے کا شکار تھی۔ اس کا چچا اسے مسلسل یہی یقین دلا رہا تھا کہ یہ بچہ کانسٹیبل کا ہی ہے اور وہ شادی سے بھاگ رہا ہے۔ وہ بیچاری تو انجانے میں اپنے اصل مجرم کو بچانے کے لیے لڑ رہی تھی۔
مجرم تو سامنے آ گیا، لیکن اس سچائی نے جو تباہی مچائی اور جو زخم لگائے، اس کا اندازہ لگانا شاید ناممکن ہے۔ اس لڑکے کے والد کے یہ الفاظ سنے، وہ کہتے ہیں میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا اپنا بھائی، میرا خون اس رشتے کو اس طرح داغدار کرے گا۔ یہ صرف دکھ نہیں، یہ اعتماد کے ٹوٹنے کی آواز ہے۔ والد نے یہ بھی بتایا کہ کیسے ان کے بھائی نے انہیں اپنے جال میں پھنسایا۔ وہ مسلسل ان کے کان بھرتا رہا کہ کانسٹیبل کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دھوکہ صرف بیٹی سے نہیں، پورے خاندان سے تھا۔ اور آخر میں اس باپ نے جو بات کہی وہ صرف اس کی اپنی کہانی نہیں بلکہ شاید پورے معاشرے کے لیے ایک وارننگ ہے۔ وہ کہتے ہیں اس دور میں خونی رشتوں پر بھی اعتبار نہ کریں۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ جب دھوکہ دینے والے اپنے ہی ہوں، جب زخم دینے والے گھر کے اندر ہی چھپے ہوں، تو ایسے میں انصاف کا اصل مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ اور جو اس اذیت سے گزرتے ہیں ان کے لیے انصاف کی شکل کیسی ہوتی ہے؟